اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنی عبادت و اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تاریخ انسانی میں بے شمار قومیں آئیں، کچھ نے اللہ کے حکم کو مانا اور عزت پائی، جبکہ کچھ نے انکار کیا اور ذلت و رسوائی میں مٹی کے ساتھ ملا دی گئیں۔ انہی میں سے ایک بدبخت قوم لوط علیہ السلام تھی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر نبی حضرت لوط علیہ السلام کے ذریعے سیدھے راستے کی طرف بلایا، مگر انہوں نے گمراہی اور برائی کو اختیار کیا۔ ان کی بدعمالیوں اور نافرمانیوں کا انجام ایک عبرتناک عذاب کی صورت میں دنیا کے سامنے آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی قوم سدوم اور اس کے آس پاس کے علاقے میں رہتی تھی۔ یہ لوگ تجارت اور کھیتی باڑی کرتے تھے، مگر ان کی زندگی کا سب سے بڑا عیب یہ تھا کہ انہوں نے ایک ایسی برائی ایجاد کی تھی جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے نہ کی تھی۔ قوم لوط علیہ السلام کی سب سے بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ لواطت جیسے گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہ لوگ عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتے، یہ کھلے عام اپنی بستیوں میں بے حیائی کرتے، مسافروں کو لوٹتے اور ان کے ساتھ ظلم کرتے۔ ان کی محفلیں فحاشی، عریانیت اور بے شرمی سے بھری ہوتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی مذمت ان الفاظ میں کی: کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ آتے ہو؟ بلکہ تم لوگ جہالت کرنے والی قوم ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، اللہ سے ڈرو اور اس برائی کو چھوڑ دو۔ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف رغبت کرنا فطرت کے خلاف ہے۔ یہ گناہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں تباہ کر دے گا۔ لیکن ان کی قوم ان کی نصیحت پر ہنستی اور کہتی: اے لوط، یہ باتیں چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ قوم لوط علیہ السلام کے لوگ اپنے گناہ پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے حضرت لوط کا مذاق اڑایا اور ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیا، حتیٰ کہ وہ لوگ یہ تک کہنے لگے کہ ان لوگوں کو نکال دو جو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط علیہ السلام اپنی سرکشی میں حد سے گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا تاکہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کو عذاب کی خبر دیں اور مومنوں کو نجات دیں۔ ایک دن خوبصورت جوانوں کی شکل میں چند فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت لوط کو فکر ہوئی کہ اگر ان کی قوم کے لوگ دیکھ لیں تو وہ ان کی عزت کو نقصان پہنچائیں گے۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے بھی آئے اور انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ پھر وہ حضرت لوط کی بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ حضرت لوط کے گھر پہنچے تو قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے آ گئے تاکہ ان نووارد مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کریں۔ حضرت لوط نے ان سے کہا: یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں نکاح کی حاجت ہے تو ان سے نکاح کر لو۔ لیکن وہ باز نہ آئے اور اپنی گندی خواہش پر اڑے رہے۔ جب وہ اپنی شرارت پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے حقیقت ظاہر کی اور کہا: اے لوط، ہم تمہارے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کے پچھلے حصے میں نکل جاؤ اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ جب حضرت لوط اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے ساتھ نکل گئے تو صبح صادق کے وقت اللہ کا عذاب آیا۔ ان پر زوردار چیخ بھیجی گئی، ان کی بستیاں زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جائی گئیں اور پھر الٹ کر پھینک دی گئیں۔ ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی گئی، یوں پوری قوم مٹھی بھر زمین میں دفن ہو گئی۔ حضرت لوط کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی بلکہ کافروں کے ساتھ تھی۔ جب حضرت لوط نکلے تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ آج بھی بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی اسی علاقے میں موجود ہے جہاں یہ قوم آباد تھی۔ یہ سمندر دنیا کے سب سے نیچے حصے میں ہے اور اس کا پانی اتنا کھارا ہے کہ اس میں کوئی جاندار نہیں رہ سکتا۔ یہ جگہ آج بھی لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ قوم لوط کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے احکامات سے انحراف ہمیشہ تباہی کا سبب بنتا ہے۔ بے حیائی اور فحاشی ایسی لعنت ہے جو قوموں کو مٹا دیتی ہے۔ نبی کی اطاعت کامیابی کی ضمانت ہے۔ گناہ کرنے والے اور ان کی حمایت کرنے والے دونوں ہی عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ قوم لوط کی کہانی قرآن و سنت میں بار بار بیان کی گئی ہے تاکہ مسلمان عبرت حاصل کریں اور حرام راستوں سے بچیں۔ آج بھی دنیا میں وہی گناہ دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے جس کے باعث یہ قوم تباہ ہوئی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط
کریں، پاک دامنی اختیار کریں اور اپنی نسلوں کو ان فتنوں سے بچائیں۔